حضرات، آج شوال کی 27 تاریخ ہے 1433 اور ستمبر کی 15 ہے 2012، اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 84 سے 87 84 سے لے کر 87 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تو اب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ اپنے نفس کے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں، اور مؤمنین کو بھی جہاد کی ترغیب دیں۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کی سزا سب سے شدید ہے۔ جو اچھی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پالے گا، اور جو بری سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پالے گا، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں کسی بھی انداز میں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو، یا کم از کم اسی طرح جواب دے دو۔ بلا شبہ اللہ ہر شے کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یقیناً قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ حضرات، اس سے پہلے کی آیات میں جو بات کہی گئی، ظاہر ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیتیں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آیت اپنے طور پر ایک مستقل مفہوم اور معنی رکھتی ہے، اور اس کا ربط پہلی آیات سے نہیں ہوتا، لیکن اکثر قرآن مجید میں آیات میں ایک دوسرے سے ربط پایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 74 میں کہا گیا تھا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ قتال کی بات کی گئی تھی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قتال کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور قتل ہو جائے یا غالب رہے تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ یہ اس سے پہلے کی آیات میں اس کا ذکر ہوا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 میں کہا گیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟
ان آیات کے بعد اب یہاں پر کہا جا رہا ہے فقاتل، چونکہ آیت فقاتل فے سے شروع ہوتی ہے، یعنی اب آپ جہاد کریں۔ اب آپ کیا مطلب؟ تو براہ راست کیوں نہیں کہا گیا قاتل فی سبیل اللہ؟ اللہ کی راہ میں آپ جہاد کریں، اللہ کی راہ میں قتال کریں، لیکن بات فے سے شروع ہوتی ہے، یعنی اب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یا لہٰذا آپ اللہ کی راہ، بس آپ اللہ کی راہ میں، جو بھی آپ اس کا مفہوم لیں، فا یہاں پر آ رہا ہے، یہ لفظ، جو یہ حرف، اس کا تعلق یا آیت نمبر 74 سے ہے یا 75 سے ہے، یا اس آیت سے ہے جس میں کہا گیا تھا کہ قتال کریں اللہ کی راہ میں، یا جو شخص قتال کرے گا اللہ کی راہ میں اس کو اجر ملے گا، یا اس آیت سے متعلق ہے جس میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر یہ نہیں کرتے اے رسول اب آپ کریں۔ اور اس سے پہلے کہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ان لوگوں کو توبیخ کی گئی تھی جو جہاد سے منہ موڑتے ہیں یا سستی کرتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ یہ حکم دے رہا ہے نبی کو کہ آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں۔ جب ہم جہاد کا حکم دے رہے ہیں تو اب آپ کو جہاد کرنا ہے۔ اب آپ یہ فکر نہ کریں کہ کون آپ کے ساتھ آ رہا ہے اور کون آپ کے ساتھ نہیں آ رہا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اب یہاں پر واحد کا صیغہ ہے اور پیغمبر کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی اب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ لا تکلف الا نفسک، اس میں کسی کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ ذمہ داری کسی کی نہیں ہے سوائے آپ کے اپنے نفس کے، یعنی یہ ذمہ داری، یہ تکلیف شرعی ہے جو عائد ہو رہی ہے آپ پر، یہ صرف آپ کے تعلق سے، آپ کے اپنے نفس کے تعلق سے ہے، کسی اور کے تعلق سے نہیں ہے، یعنی آپ ہی کو جہاد کرنا ہے۔ تو اس کے بہت سے مفاہیم مفسرین نے لیے ہیں، جن میں سے ایک واضح مفہوم اس کا یہی ہے کہ جب حکم خدا ہو جائے اور کوئی چیز فرض ہو جائے تو انسان دوسروں کی پرواہ نہ کرے، اپنا فرض ادا کرے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم بہت ہی پیارا یہ نکل رہا ہے، یعنی دروس ہم کو جو سبق ملتے ہیں اور جو پیغام ہم کو ملتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے ایک بات دیکھنی ہے، ایک بات دیکھنی ہے، کیا؟ کہ یہ کام واجب ہے، فرض ہے یا نہیں۔ اگر معلوم ہو جائے میرا فرض ہے، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ کام کرو، اب ہم ساتھی تلاش نہ کریں وہاں، اب ہم کامیابی کے کیلکولیشنز وہاں پر نہ لگانے لگیں کہ ہوگا کیا اور ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور مستقبل میں پتہ نہیں کیا ہوگا اگر ایسا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ پر فرض کیا ہے، یہ کام فرض ہے، آپ کر گزریے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ آپ نہ دوسروں کو ذمہ دار ہیں، نہ آپ مستقبل میں کیا اس کا نتیجہ ہوگا اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ صرف اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ سے کہا گیا یہ کرو، آپ کو کر لینا ہے۔ اطاعت مطلقہ اسی کا نام۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات ہے، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ اگر 10 اور 20 تفسیریں بھی پڑھ لیں تو مفسرین کی نظر ہر پہلو پر چلی جائے کسی آیت کے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، فقاتل فی سبیل اللہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر اسلام سے، اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ واحد کا صیغہ ہے، حکم نبی کو دیا جا رہا ہے، فقاتلو نہیں ہے، فقاتل، آپ کریں قتال، آپ کریں قتال۔ پھر تاکیداً یہ بھی کہہ دیا گیا کہ دیکھیں ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں، لا تکلف الا نفسک، اس میں اور دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے، دوسرے اس حکم میں دوسرے شامل نہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے دوسروں کی کہ ہم دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ قتال کریں۔ اور یہ آپ کے نفس کو حکم دیا، یعنی آپ کو بذات خود حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قتال کریں۔ واضح ہے نا؟ اب اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، کبھی پیغمبر اسلام نے تلوار اٹھائی؟ کبھی رسول اللہ نے قتال کیا؟
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ جہاد نہیں ہے، بہت سی جگہ ہے وہ جاہد، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کریں۔ تو لوگ جہاد کہ چونکہ مفہوم میں وسعت ہے تو اس کی تعویل کر لیتے ہیں کہ جہاد کا مطلب وہ صرف تلوار لے کے لڑنا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے کافروں سے بھی جہاد کیا ہے، منافقین سے بھی جہاد کیا ہے، اور جب پیغمبر اسلام لے کر لشکر نکلے ہیں تو ان کا نکلنا لشکر چاہے وہ خود تلوار لے کر میدان میں نہ لڑ رہے ہوں، وہاں ایز اے کمانڈر ان چیف موجود ہیں تو وہ لڑ رہے ہیں، یہ لڑنا انہی کا لڑنا مانا جائے گا، لہٰذا یہ جہاد انہی کا جہاد مانا جائے گا۔ مگر یہاں پر لفظ قتال ہے، قاتل، تم قتال کرو، جہاد کی بات نہیں ہو رہی، قتال کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بات کہے کہ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی وہ تو خود لے کر گئے ہیں لشکر لہٰذا وہ قتال کر تو رہے ہیں، تم قتال کرو، اور یہ حکم شرعی صرف تمہارے لیے ہے، اس میں کسی اور کا قتال تمہارا قتال نہیں مانا جائے گا۔ یہ مت کہہ دینا کہ چونکہ ہم لشکر لے کے گئے ہیں لہٰذا ہم تو کر ہی رہے ہیں قتال، نہیں، تم قتال کرو، دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے تمہارے اوپر۔ اب بتائیے کہ نبی نے کب قتال کیا؟ اب بتائیے کہ وہ کون سا موقع ہے ہسٹری میں کہ جب پیغمبر نے ایک بار بھی تلوار اٹھائی ہے؟ اٹھائی کہیں؟ جنگ کیا کہیں؟ کوئی ایسا موقع ملتا ہے تو اس آیت پر عمل کیا؟ اور جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے تم اکیلے رہ جاؤ، تم آگے بس نکل چلو، تم نکل جاؤ تلوار لے کر، آگے بڑھو تم جنگ کے لیے، جاؤ قتل کرو۔ قتال کہتے ہی اس کو ہیں کہ دونوں سائڈ سے جو فعل انجام دیا جائے وہ اس باب سے آتا ہے، قتال یعنی وہ آپ کو قتل کرنے آیا ہے، آپ اپنے دفاع میں اس کو قتل کرنے چلیں، یہ ہے قتال، لڑائی، جنگ۔ نہیں کی نبی نے، نہیں کی تو اس آیت پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ میرا سوال ہے۔ اگر آپ کہیں پھر وہی تعویل جو دیگر مفسرین نے کیے، جی بالکل کیا قتال، وہ نکلے تھے مگر ساتھ میں اور ان کے ساتھی آ گئے اور انہوں نے جو قتال کیا تو وہ کمانڈر ان چیف ہی کا قتال مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تعویل کے طور پر آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن آیت براہ راست سب سے پہلے نبی کو خطاب کر رہی ہے، پھر تاکید بھی کر رہی ہے کہ یہ آپ ہیں، آپ نفس، آپ یو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ نبی کا قتال ہونا چاہیے بغیر کسی ادھر ادھر کی تعویل کے، سیدھے کہ نبی نے قتال کیا، ہاں یہ دیکھو نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے، یہ دیکھو ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ جنگ کر رہے ہیں، وہ دیکھو قتال کر رہے ہیں۔ ایسا موقع ہم کو ملنا چاہیے، تب ہم کہیں گے کہ ہاں نبی نے اس آیت پر عمل کیا۔ بے نفس نفیس، اس کو ہم اردو میں کہیں گے بے نفس نفیس، اس لیے کہ یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے، بے نفس نفیس خود چلے جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، مگر ایسا موقع نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس کو اس آیت سے ملائیں گے؟ بہت آسان ہے، اس میں ایک لفظ اللہ نے رکھ دیا، لا تکلف، یہ تکلیف شرعی، یہ حکم، یہ جو آپ کو مکلف کیا جا رہا ہے یہ کسی اور کو نہیں، الا نفسک، آپ خود اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم جب حکم دیں کہ یہ کرو، آپ کسی کے ذمہ دار نہیں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے اس نے کیوں نہیں کیا اور اس نے کیوں نہیں کیا، ہم آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیوں نہیں کیا، الا نفسک، آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب نبی کا نفس ذمہ دار ہے تو ہم قرآن سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ نبی کا نفس کون ہے۔ تو سورہ آل عمران آئے مباہلہ آیت 63 61 جس میں کہا جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اس کو توجہ کرو، دیکھو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور نبی کو حکم دیا رہا ہے کہ آپ اپنے نفس کو ساتھ لے جائیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اور تمام مفسرین، اکثریت مفسرین کی 80% مفسرین اس پر متفق ہیں کہ مباہلہ جب ہوا اور پیغمبر اسلام لے کر گئے ہیں ان لوگوں کو جن کے بارے میں اس سے پہلے کہا گیا تھا، تو اس میں نفس کے زمرے میں انفسنا و انفسہم کو امیر المؤمنین کو لے کر گئے۔
تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بے نص قرآن، کوئی ادھر ادھر کی تعویل نہیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں لا رہے ہیں، نص قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 61، جملہ مفسرین، تمام فرقوں کے مفسرین متفق ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام انفسنا کی کیٹیگری میں گئے ہیں۔ جب کہا کہ تم جاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ تو بچوں کی جگہ امام حسن و حسین گئے، عورتوں کی جگہ صرف جناب سیدہ گئیں۔ انفسنا حضرت علی کو کیوں لے گئے؟ وہ نہ تو بیٹے ہیں اور نہ ہی بھائی ہیں حقیقی، اور نہ کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، تو کس کیٹیگری میں گئے؟ انفسنا کی کیٹیگری میں۔ تو پتہ چلا کہ نفس رسول ہیں علی۔ جب تک آپ اس آیت کو اس آیت سے نہیں ملائیں گے نا، اس آیت کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے، اے نبی آپ قتال کریں، اور یہ جو قتال ہے آپ کو کرنا ہے، آپ کو، اور آپ سے صرف آپ کے نفس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ ذمہ دار صرف اپنے نفس کے ہیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کا نفس جہاد کر رہا ہے کہ نہیں۔ اب آئیے جتنے بھی موقع ہیں، آپ کوئی ایسا موقع دکھا دیجئے جہاں نفس رسول جنگ نہ کر رہا ہو، جہاں نفس رسول نے جہاد نہ کیا ہو، جہاں نفس رسول نے قتال نہ کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال علی کر رہے ہیں، مگر اکاؤنٹ میں کس کے جا رہا ہے؟ پیغمبر اسلام کے۔ اصل میں قتال علی کر رہے ہیں، مگر رسول قتال کر رہے ہیں۔ تو کسی اور کا قتال کرنا رسول کا قتال نہیں ہوگا، کسی اور کا عمل رسول کا عمل نہیں ہوگا، نفس رسول کا عمل رسول کا عمل قرار پائے گا۔ اور اس میں پھر ہم ایک اور آیت بھی کوٹ کر دیتے ہیں یہاں پر، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار اور منافقین سے آپ جہاد کریں۔ تو نبی نے کفار سے تو جہاد کیا، چلیں، کیونکہ جہاد کے مفہوم میں آپ یہ لے سکتے ہیں کہ نبی لشکر لے کر گئے تو نبی جہاد تو کر رہے تھے، وہ تھے کمانڈر ان چیف، ان سے نہیں کہا گیا تھا تم خود تلوار لے کے نکلو۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں کہا گیا قاتل، ان سے کہا کہ تم قتال کرو، لیکن وہاں تو جاہد ہے، جہاد کرو، تو وہ جہاد کر رہے تھے۔ جہاد کی بہت سی قسمیں، ایک قسم یہ ہے کہ بھئی آپ لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہیں، آپ لے کر گئے ہیں لشکر، آپ کے سپاہی لڑ رہے ہیں تو آپ لڑ رہے ہیں، مگر نبی کو لڑنا ہے کس سے؟ مجھے حیرت ہے کہ لوگ کیوں نہیں توجہ کرتے ان مسائل پر، کیوں قرآن کو صرف ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ قرآن صرف رٹنے اور یاد کرنے اور حفظ کرنے کے لیے صرف نہیں ہے، یا گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یا خالی چومنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن، اس سے پہلے کی آیت پڑھ کر آپ آئے ہیں، ابھی کیوں نہیں غور کرتے قرآن میں؟ تو جب یہ کہا، حکم دیا کہ تم اے نبی جہاد کرو، کفار سے بھی منافقین سے بھی، اور چونکہ واو عطف کے ساتھ دونوں کا ذکر ہے، تو جو حکم معطوف کا ہوتا ہے وہی معطوف علیہ کا ہوتا ہے، یعنی دونوں جب واو کے ساتھ آپ کہیں کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں سے، اگر لفظ جہاد دوبارہ استعمال ہوتا اور یہ کہا جاتا کہ بھئی دیکھو جہاد کرو کافروں سے اور جہاد کرو منافقین سے، تو ہم یہ سمجھتے کہ کافروں سے جہاد دوسرے طریقے سے ہوگا، منافقین سے جہاد دوسرے طریقے سے ہوگا، توجہ ہے نا؟ لیکن کہا نہیں، جہاد کرو، جہاد ایک ہی طریقے سے ہوگا، جن سے جہاد کیا جا رہا ہے وہ دو طریقے سے، مطلب دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ جاہد الکفار، کفار سے جہاد کرو، والمنافقین، جس طرح، جس انداز سے، جس طریقے سے تم کافروں سے جہاد کر رہے ہو نا، ویسے ہی جہاد تمہیں منافقین سے کرنا ہے۔ اب میرا سوال ہے تمام مفسرین سے، محدثین سے، مؤرخین سے، علماء سے، اسکالرز سے، مؤمنین سے، مسلمین سے، کوئی ایسا موقع دکھا دو کہ جب پیغمبر اسلام نے منافقین سے اس طرح جہاد کیا ہو جیسے کافروں سے کیا ہے۔
کوئی جنگ ہے پیغمبر اسلام کے دور میں منافقین سے؟ نہیں ہے نا. پھر کیا ہے ان آیتوں کے مفہوم آپ کیسے پیش کریں گے؟ آخر سوال کرنے والے جب آپ سے سوال کریں گے تو آپ کے پاس جوابات ہیں. یہ قرآن ہے، اپنی طرف سے کوئی بات مت لائیے. حکم دیا جا رہا ہے نبی تم جہاد کرو کافروں سے بھی منافقین سے بھی. جب کافر و منافقین سے جہاد کا حکم ہے تو ضرورت اس بات کی کہ دونوں سے ایک ہی طریقے سے جہاد کیا جا رہا ہو. تو آپ کو نہیں ملے گا، پیغمبر کی زندگی میں نہیں ملے گا. اب اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی میں خود یہیں اسی موقع پر کرو ان سے جہاد. ایک جنرل حکم دیا گیا تمہیں جس طرح ان سے کیا ایسے ان سے کرو. بلا شبہ ہسٹری ہم کو بتاتی ہے جیسا جہاد کافروں سے کیا گیا نبی کی طرف سے ویسے ہی جہاد منافقین سے کیا گیا. جس نے نبی کی طرف سے نبی کا نفس بن کر جس نے کافروں سے جہاد کیا تھا اسی نے منافقین سے بھی جہاد کیا. جو تلوار کافروں پہ چلی نبی کے بعد وہی تلوار منافقین کے مقابلے پر چلی، ورنہ آپ اس کی تعویل اور کوئی دوسری نہیں لا سکتے. تو پتہ چلا کہ اس آیت پر بھی عمل علی کے ذریعے سے ہوا اور نبی کی ذمہ داری اور نبی کا فرض اور نبی پر جو چیز واجب تھی وہ پوری ہوئی. اور دوسری آیت میں بھی یہی بات ہوئی کہ جہاد بھی اور قتال بھی دونوں علی کر رہے ہیں اور اصل میں فرض نبی کا پورا ہو رہا ہے. تو یعنی محترم اب یہاں آئیے دیکھیے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. اس میں ایک اور پہلو یہ ہے غور کرنے کا کہ اے نبی ہم صرف آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں، آپ دوسروں کی پرواہ نہ کریں گے کوئی آپ کے ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اس سے پہلے بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے کہ جب ان سے ان کا نبی کہتا تھا کہ آؤ چلو دشمن سے جنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ جائیے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا ہَا هُنَا قَاعِدُونَ. آپ جائیے اپنے رب کے ساتھ، آپ دونوں مل کے جا کر لڑیے، جہاد کیجئے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں آرام سے. جب جیت جائیں تو ہم کو بتا دیجئے، مال غنیمت لینے ہم آ جائیں گے. تو یہ بات کہی جا چکی ہے اس سے پہلے. آپ بنی اسرائیل کے جو واقعات سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے تھے اس میں آپ سب پڑھ چکے ہیں. یہاں اللہ نے یہ موقع ہی نہیں دیا ان کو کہنے کا، اس قوم کو، بلکہ خود ہی کہا نبی سے، نبی آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ بھئی دیکھو میں جا رہا ہوں. وہاں اس قوم نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، یہاں نبی خود کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا جا رہا ہوں لڑنے، جاؤ جس کو آنا میرے ساتھ آ جائے. چنانچہ جو مخلص صحابہ تھے پیغمبر اسلام کے، جو ہمارے سر آنکھوں پر، یعنی صحابہ کی عزت ہم سے زیادہ کون کرے گا دنیا میں، وہ صحابہ کرام جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جنہوں نے اسلام، آج اگر ہمارے پاس اسلام ہے تو انہی قربانیوں کی بنا پر ہے جو اہل بیت اور پیغمبر اسلام کے اور اہل بیت کے بہت ہی مخلص ساتھیوں کی طرف سے دی گئی ہے. وہ قربانیاں اس کے ہی صدقے میں آج اسلام ہے باقی. تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں. پیغمبر اسلام جب کبھی نکلے، خود نکلے، اپنی ذمہ داری لے کے خود نکل لیں، اور نکل کے پھر دیکھا کہ کچھ لوگ جو ساتھ میں آ گئے، جنہوں نے جہاد کیا، جو شہید بھی ہوئے، جنہوں نے میدان جنگ چھوڑا نہیں، جنہوں نے کبھی فرار کیا نہیں. کیا کہنے ان صحابہ کرام کے. تو یہ ایک فرق رہا کہ وہاں امت کہہ رہی تھی آپ جائیے، یہاں نبی خود کہہ رہے میں خود جا رہا ہوں. اب یہاں پر اس کے بعد آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کی راہ میں آپ قتال کریں، اور یہ حکم صرف آپ کے نفس کو ہے. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کو بھی آمادہ کریں. تحریض یعنی ان کو آمادہ کرنا، ابھارنا کسی شے کے لیے، ترغیب دلانا کہ بھئی چلو تم بھی چلو، آئیے آپ بھی چلیے. مومنین کو آپ حکم دیں کہ وہ بھی چلیں، مومنین کو آپ آمادہ کریں کہ وہ بھی چلیں. اب یہاں حرض کا لفظ ہے. حرض یعنی آمادہ کریں، انہیں تیار کریں اس بات کے لیے کہ وہ بھی جہاد کے لیے نکلیں. یہاں یہ نہیں کہ آپ ان کو زبردستی لے کر جائیں، بلکہ حکم کا لفظ بھی نہیں کہ آپ ان کو حکم دیں کہ چلو بھائی چلو میرے ساتھ.
آمادہ کریں، تیار کریں، اس لیے کہ جہاد وہ عمل ہے کہ جب تک دل سے نہ ہو اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی۔ اگر اس لیے چلے آئے کہ اب تو کہہ دیا، حکم دے دیا، مجھ کو تو جانا ہی پڑے گا، تو خطرہ آئے گا تو بھاگ بھی لیں گے اس موقع پر۔ اس لیے حرض المومن، آمادہ کریں تاکہ لوگ آمادہ کریں، یعنی ان کو کنونس کریں کہ جہاد ایک ضروری کام ہے، کنونس کر کے لے کے چلیں۔ آج کل کی طرح نہیں جو کچھ لوگ جہاد کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، یا ان کو زور زبردستی سے لے جاتے ہیں، یا انہیں الٹی سیدھی جو ہے وہ تما دلاتے ہیں، اور انہیں استغفر اللہ ایسے اعمال کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو کسی قیمت پر جہاد نہیں مانا جا سکتا، بلکہ وہ دہشت گردی ہے۔ بچوں کو، عورتوں کو قتل کر دینا، بے گناہوں کو، اور خودکش حملے میں عوامی مجموعوں میں گھس جانا اور چلا جانا اور اپنے کو بلو اپ کر لینا، یہ چیزیں قطعاً اس کا تعلق جہاد سے نہیں ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ قرآن میں کہیں اس بات کا ذکر ملتا ہے، نہ اس کی تائید ہے۔ یہ خود اپنے طور پر لوگ ایک گناہ انجام دیتے ہیں اور تعویل کر کے اس کو جہاد قرار دیتے ہیں، تو یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد یہ ہے کہ آمادہ کریں، کنونس کریں دلیل کے ساتھ، اور ان کو بتائیں کہ دیکھو اس میں کیا فائدہ۔ تو ایک بات اور معلوم ہوئی یہاں کہ پہلے نبی کو حکم دیا کہ آپ قتال کریں، بنفس نفیس خود آگے بڑھیں، پھر کہا مومنین کو آمادہ کریں۔ یہ ہے لیڈرشپ، یہ ہے رہبری اسلام میں، یعنی کہ پہلے لوگوں سے کہہ دیا اور خود پیچھے پیچھے رہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جب کسی کو کوئی حکم دیں یا کسی بات کے لیے آپ آمادہ کریں، تو اس سے پہلے کہ آپ کسی بات کے لیے دوسروں کو آمادہ کریں، اس پر آپ خود پہلے عمل کریں۔ تو نبی نے پہلے عمل کیا، پہلے نبی کو حکم اللہ نے دیا کہ آپ جہاد کریں، پھر کہا کہ اب مومنوں کو بھی آمادہ کریں۔ تو پوری دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ لوگ نکل پڑتے ہیں اور اپنی اصلاح بھول جاتے ہیں، تو پہلے خود عمل کرو، پھر دوسروں کو عمل کی طرف دعوت دو۔ پورے عزم و ارادے کے ساتھ ایک رہبر آگے بڑھے اور پھر مومنوں کو آمادہ کرے، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ رہبر آگے رہے اور اس کے پیچھے پیچھے مومنین چلیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جو مرحلے دشوار گزار ہوں، مشکل مرحلوں میں، اس میں رہبر کو آگے ہونا چاہیے، نہ کہ ان مرحلوں میں کہ جو لطف لینے کے موقع ہیں یا فائدہ اٹھانے کے موقع ہیں، وہ ان موقع پر آگے نہیں ہونے کی بات کہی جا رہی۔ مشکلات میں پہلے رہبر آگے ہو، یہ نہیں کہ کھانے میں سب سے پہلے ہیں مولانا، یا کوئی اور فائدہ مل رہا ہے تو سب سے پہلے وہ نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مشکلات میں سب سے پہلے آگے رہیے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا۔ اب اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہو رہا ہے، حکم تو ہو گیا، آپ ایسا کریں، یہ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، اب وعدہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ آپ سے ان کافروں کے خوف کو دور کر دے، ان کی شدت کو دور کر دے، کافروں کا جو پاور ہے، ان کی جو طاقت ہے، اسے اللہ ختم کر دے۔ اب یہاں ایک بات پہلے تو یہ ہے کہ عسا جو ہے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے امید کے لیے، ہوپ، امید ہے کہ ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ تو خدا کیسے یہ بات کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کافروں کے شر سے تم کو محفوظ رکھے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے، اللہ تو کہے گا ہم ایسا کریں گے۔ تو عسا اور لعل، یہ دو لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اللہ کے لیے کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ ایسا کر دے اور ہو سکتا ہے اللہ ایسا کر دے۔
تو اب یہ اللہ ایسا کہے کہ ہو سکتا ہے تو غیر یقینی کیفیت میں یہ لفظ بولا جاتا ہے نا. لیکن یہ کیوں ہے، اس کی بھی بہت سی تعویلیں کی گئی ہیں، لیکن زیادہ قرین عقل جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں لعل یا عسا اس طرح کے الفاظ جو بولے جائیں، امید جس میں ہے، جس میں غیر یقینی کیفیت ہے، یہ اللہ کی نسبت سے نہیں ہے، یہ ہماری نسبت سے، انسان کی نسبت سے. یعنی خدا حکم دے رہا ہے کہ تم جاؤ جہاد کرو، عسى اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ، یہ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یقین نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ امید رکھ رہا ہے، نہیں، یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم پھر یہ امید رکھو جس وقت تم جا رہے ہو جہاد کے لیے کہ عسى اللہ، یہ امید رکھ کر جاؤ کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ تم کو کامیابی دے دے. یہ اس لیے بھی رکھا کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم چلے جاؤ اللہ کامیابی دے دے گا، تو پھر تو یہ تھا کہ اب کامیابی ملنی چاہیے، اب تو جنگ کریں گے تو کامیابی ہی ہونی چاہیے، اب تو ہم نہ شہید ہوں گے اور نہ کبھی ظاہری شکست ہوگی، اب تو صرف جیتنا ہی جیتنا ہے. کہا نہیں، عسى اللہ، امید رکھو، ڈیپینڈ کرتا ہے تمہاری نیت کے اوپر، تمہارے جذبے جہاد کے اوپر، یہ سب تم آگے بڑھو لے کر عسى اللہ، یہ سمجھ کر کہ اللہ امید ہے کہ تم کو کامیابی دے دے. یہ ہے مطلب عسى کا. تو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ غیر یقینی کیفیت میں گفتگو کر رہا ہے. اور ایک بات اور یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ نے کہا تمہارا فرض ہے یہ کرو، فرض پورا کرو، کامیابی کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، کامیابی کی ذمہ داری اللہ کی ہے. جو چیز آپ کے اوپر فرض ہے، آپ دیکھ لیجئے فرض ہے کہ نہیں، اس میں یہ مت دیکھیے میں کامیاب ہوں گا یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کامیابی کا دینا اللہ کا کام ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ عسى، اور وہ بھی امید رکھو، امید کے ساتھ آگے بڑھو کہ یقیناً اللہ ایسا کرے گا کہ ہمیں کامیابی کرامت فرمائے گا. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ جو ہے سب سے زیادہ طاقتور ہے. وہ جو جن کی طاقت سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہے، اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا پاور ہے، اللہ ہی سپر پاور ہے، اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں. یہ ایک آیت پوری ہوئی. ومن یشفع شفاعۃ حسنۃ، اب اس کے بعد شفاعت کا ذکر آیا. جو شخص اچھی شفاعت کرے گا اس کو اس کا حصہ مل جائے گا، جو شخص بری شفاعت کرے گا اس کو اس کا حصہ مل جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ شفاعت اچھی بھی ہوتی ہے، شفاعت بری بھی ہوتی ہے. شفاعت کے لفظ سے آپ حضرات کافی مانوس ہیں اور فیملیئر ہیں کہ شفاعت سفارش کو کہا جاتا ہے. وہ سفارش خاص طور پر قرآنی اصطلاح میں جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی جائے. لیکن یہاں پر شفاعت عام مفہوم میں ہے کہ جو شخص بھی کوئی اچھی سفارش کرے کسی بات کی تو اس سفارش کا حصہ اس کو بھی ملے گا، اور برائی میں کی ہے تو برائی کا حصہ بھی اس کو ملے گا. اب یہاں اس کے بہت سے مفاہیم پیش کیے گئے ہیں. شفاعت سے مطلب یہاں کیا ہے؟ تو شفاعت کے جو اوریجنل میننگ ہیں عربی لغت میں وہ ہیں مل جانا، ڈبل ہو جانا، دوہرا ہو جانا، ضم ہو جانا کسی ایک چیز میں. اسی شفاعت سے شفع ہے، بلکہ شفع سے شفاعت ہے. یعنی اس کا جو مادہ ہے وہ شفع ہے، شین فے عین، شفع. اور یہی وہ لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے عربی میں دو کے لیے، یعنی جفت کے لیے، طاق اور جفت. تو ایون اور آڈ جو ہوتا ہے نا، تو آڈ جو لفظ ہے وہ ہے وطر، اور ایون جو ہے وہ ہے شفع. تو شفع اور وطر، آڈ اینڈ ایون، ایون اور آڈ. اور اردو میں اس کو جفت اور طاق کہتے ہیں. نماز شب کی 8 رکعتوں کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو شفع کہا جاتا ہے.
تو وہ شفع نہیں ہے، شفع ہے وہ، اور اس کے بعد ایک رکعت پڑ جاتی ہے اس کو وتر کہا جاتا ہے، وہ اسی نسبت سے، اسی وجہ سے اس کو شفع، اس کو وتر کہتے ہیں۔ سورہ فجر میں بھی والشفع والوتر، تیسری آیت میں والشفع والوتر، شفع کی قسم اور وتر کی قسم، وہ جو دو ہے اس کی قسم اور جو ایک ہے اس کی قسم۔ اب یہ بات واضح ہو گئی نا، اب شفاعت بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ شفاعت کہتے کس کو ہیں۔ تو شفاعت یوں سمجھیں کہ وتر سے شفا بن جاتی ہے، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص اکیلا کھڑا ہوا ہے، اس کا کوئی یاور و ناصر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں تمہیں ہیلپ کرتا ہوں، کیا چاہیے کہ بھئی مجھ کو یہ چاہیے، کہا کوئی بات نہیں، میں بات کرتا ہوں۔ اب دونوں نے مل کے بات کی اور ان کا کام ہو گیا، یہ سفارش ہو گئی، یہ شفاعت ہو گئی۔ جو گنہگاروں کی شفاعت ہوگی، پیغمبر اسلام شافع روز محشر قیامت میں جو شفاعت فرمائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور کہیں گے پروردگار اس کے گناہوں کو تو بخش دے۔ تو وہ اکیلا کھڑا تھا، ساتھ میں آ گئے اور اس کا ساتھ دے دیا، اس کی سفارش کر دی، یہ شفاعت ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہ بات چونکہ بہت سے معانی اور مفاہیم پیش کیے ہیں مفسرین نے یہاں پر اس شفاعت کے، لیکن ہم سب کو اسی لغوی معنی میں جمع کر سکتے ہیں۔ تو اب شفاعت کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اچھی شفاعت کرے، جو شخص بری شفاعت کرے، اب بالکل واضح ہو گئی بات۔ اگر کوئی شخص کسی کا ساتھ دے اچھے کام میں، تو جو اس نے اچھا کام کیا ہے اس کو بھی اس کا حصہ مل جائے گا۔ اگر کوئی کسی کا ساتھ دے برے کام میں، تو جو برا کام اس نے کیا ہے اس ساتھ دینے والے کو بھی اس جرم کا حصہ ملے گا، عذاب میں وہ بھی شامل ہے۔ تو اب چاہے اس کو آپ سفارش کے طور پہ لے لیں کہ وہ سفارش کرنے گئے، کسی اچھے چیز کی سفارش کی تو ان کو ثواب مل گیا، بری چیز کی سفارش کی ثواب مل گیا، اصل میں ساتھ دیا سفارش کی۔ تو اسی انداز سے کسی معاملے میں کبھی کوئی انسان اچھائی کا ساتھ دیتا ہے تو ثواب ملتا ہے، برائی کا ساتھ دیتا ہے تو عذاب ملتا ہے، اور اتنا ہی عذاب ملتا ہے جیسے گناہ کرنے والے کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ حکم دیا گیا ہے کہ ظالم کے مخالف رہو اور مظلوم کے ساتھ رہو، اس لیے کہ ظالم کی مخالفت سے اور مظلوم کے ساتھ دینے سے تم کو مظلوم کو جو ثواب مل رہا ہے وہ تم کو ملے گا، اور اگر ظالم کا ساتھ دے تو ظالم کو جو عذاب ملنے والا ہے وہ تم کو بھی ملے گا۔ لہذا کبھی ظالم کا ساتھ مت دینا، چھوٹا ظالم ہو بڑا ظالم ہو، چھوٹا ظلم کیا ہو بڑا ظلم کیا ہو، ظلم ظلم ہے، وہ تمہاری نظر میں چھوٹا بڑا ہو کچھ بھی ہو، کبھی برائی کا ساتھ مت دینا۔ اب چند منٹ رہ گئے ہیں اور اس کے بعد کی آیت ہے فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۔ اچھا، اس میں یہ ایک لفظ ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، تو جو شخص نیک شفاعت کرے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر شے پر محافظ ہے، نگراں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر ہے، تو تم اس سے بچ کے نہیں جا سکتے، اچھی شفاعت کرو یا بری شفاعت کرو، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَمِثْلِهَا۔ اس کی مزید تشریح کی ضرورت ہے، لیکن ہم آج بس مختصر بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہم آگے جا کر دوسری آیتوں پر گفتگو کر سکیں۔ اگر کوئی تمہیں سلام کرے، تحیہ جو ہے، تحیہ حیات طلب کرنا کسی کے لیے، گریڈنگز، تو کوئی تم کو اگر گریٹ کرے کسی چیز میں، اگر تم کو سلام کرے تو تم اس کا جواب دو۔ البتہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان دونوں سے یہ روایت ہے کہ یہاں تحیت سے مراد سلام ہے اور کسی بھی طرح کی نیکی، یعنی کوئی شخص بھی تمہارے ساتھ کوئی بھی اچھائی کرے تو تم اس سے زیادہ اچھائی کرو، کوئی تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تم اس سے بڑھ کر حسن سلوک اس کے ساتھ کرو، اور ردوہا، یا کم سے کم ویسا ہی اس کو پلٹا دو،
اس سے بہتر نہیں کر سکتے تو ویسے ہی اس کو پلٹا دو. احسان فراموشی اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی تم پر احسان کرے تم اس کے ساتھ برائی کرو, نو روم فار دس ان اسلام. لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں, اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی بھی نیکی کرے تم اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر نیکی کرو. اس سے بڑھ کر نہیں کر سکو تو اس سے کم مت کرنا, کم سے کم اتنی کرنا. تو چونکہ نیکی کا کم سے کم حصہ ہے سلام کرنا, لہذا یہاں تحیت کو اکثر لوگوں نے سلام ہی مراد لیا ہے کہ سلام کرو. اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام, اور ان کا تحیہ جو ہے یعنی ان کی گریڈنگز جو ہیں یا ان کا پہلا تحفہ جو ہے وہ سلام ہے. مومنین کا پہلا تحفہ سلام ہوتا ہے. وقت تمام ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم تھوڑا سلام کے اوپر آئندہ ہفتے تھوڑی سی گفتگو کر کے اس کے بعد کی آیتوں کو اس میں شامل کر لیں, کیونکہ کچھ اچھی دلچسپ تفصیلات ہیں اس میں جس میں تقریباً 10 منٹ تو لگیں گے ہمیں یہ بیان کرنے میں کہ سلام کی اہمیت کیا ہے اور اس کے احکام شریعت میں کیا ہیں. تو بہرکیف یہاں آج اتنا ہی کافی ہے کہ جو امام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ المراد بالتحیۃ فی الآیہ السلام وغیرہ من البر, اس سے مراد جو ہے سلام ہے, وغیرہ من البر, اور جو بھی اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی ہے وہ سلام ہے. تو اتنا کافی ہے سمجھ لینا کہ قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرے, سلام کرے, تو آپ اس کا جواب اچھے طریقے سے دیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس انداز سے آپ اس کو بڑھ کر اس کا جواب دیں. یہ سلام کے تعلق سے آج اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے بعد پھر جو آخری آیت ہے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ لا الہ, اللہ وہ ہے کہ جو تم کو ایک دن قیامت کے دن جمع کرے گا, اور اس سے زیادہ سچا کون ہے. یہ بات تمام ہوئی. آج چاروں آیتیں ہم نے تمام کر دی ہیں. سلام پر اگر موقع ملا تو ہم آئندہ ہفتے چند منٹ اور لیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد کی آیتوں پر گفتگو ہوگی. صلوات پر محمد.